اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک السلام علیک وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج 1443 ہجری کا روز عاشور ہے۔ کربلا میں فرزند رسول اپنے پیاروں کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی پیش کر چکے۔ ہر سال اس قربانی کی یاد ہر سطح پر منائی جاتی ہے اور ہر مسلمان کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنا عشق اور اپنی محبت کا عملی ثبوت دے اور اپنے عمل سے بتائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے خاندان کی اس انداز سے شہادت پر دکھی ہیں کہ کس طرح انہیں کربلا کے صحرا میں پیاسا مارا گیا، کس طرح آپ کے پیارے بیٹے حسین مولا کو بے دردی کے ساتھ کند خنجر کے ذریعہ پس گردن شہید کیا گیا، کس طرح ششماہ علی اصغر کو آپ کے پیارے بیٹے حسین کے ہاتھوں پر تیر کا پانی پلایا گیا، کس طرح آپ کی شبیہ مولا حسین کے پیارے بیٹے علی اکبر کو زین سے اتارا گیا۔ ایک ایک شہید کا نام لیتے جائیں اور ان کی جو شہادت کی کیفیت ہے اس کو بیان کرتے جائیں اور اس مصیبت پر گریہ کریں، کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونے کے حوالے سے حضور پاک نے فرمایا، جو میرے بیٹے کے مصائب کو یاد کر کے روئے گا اور ان پر گریہ کرے گا، ماتمداری کرے گا، تو میں اس کی شفاعت بھی کروں گا، اس کے لیے اجر دوں گا، اللہ اس کے لیے بڑا اجر دے گا۔ آج کے دن امام حسین علیہ السلام سے اپنی وابستگی ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، مجالس عزاداری ہو رہی ہیں اور پورا عشرہ محرم آپ لوگ سن چکے ہیں، اور یہ محرم سفر یہ سارے مہینے میں انشاءاللہ مولا کا ذکر رہے گا۔ تو عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں صلوات بھیجنا، سلام بھیجنا، اس کی بڑی تاکید ہے، اور یہ سلام بھیجنے سے انسان کا تعلق جو ہے اپنے امام سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ صلوات اور وہ سلام جو خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے تعلیم دی ہیں، ان میں سے ایک صلوات ہے جو روز عاشور پڑھنے کا حکم ہے۔ جہاں زیارت عاشورہ روز عاشور پڑھی جاتی ہے، اور بھی زیارتیں ہیں مختلف، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا جاتا ہے، آپ کے اولاد پر سلام کیا جاتا ہے، آپ کے اصحاب پر سلام کیا جاتا ہے، شہداء پر سلام کیا جاتا ہے۔ تو سلام کے مختلف انداز ہیں، مختلف عبارتیں ہیں جو دعاؤں کی کتابیں میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو ہے آپ پر صلوات کا، جو میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں، سوگواران کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی، ہم اس کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے مولا کی خدمت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی علی الحسین المظلوم الشہید قتیل العبرات واسیر القربات صلاة نامیة زاکیة مبارکة یسعد اولها ولا ينفد آخرها
افضل ما صلیت علی احد من اولاد الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین۔ اللہ سے درخواست ہے، اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور صلوات پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد زائر جو ہے سلام بھیجنے والا عرض کرتا ہے اے اللہ حسین پر صلوات بھیج، وہ حسین جو مظلوم ہے، جن پر بہت ظلم کیا گیا ہے، جن کو اپنے وطن سے بے وطن کیا گیا، جن کو پیاسا شہید کیا گیا، وہ حسین جو شہید ہیں، قتیل العبرات، جن کے قتل پر آنسو بہائے جاتے ہیں، اسیر القربات، جو مصائب کے اسیر ہیں، جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ایسی صلوات بھیج جو بڑھتی ہی رہے، مبارک ہو، اس کا آغاز بھی اوپر جا رہا ہو، اس کا آخر ختم نہ ہو۔ ایسی صلوات کہ انبیاء کی اولاد اور رسولوں کی اولاد میں سے جس کسی کے لیے اے رب تو نے صلوات بھیجی ہے، ان تمام صلواتوں میں یہ صلوات جو اپنے حسین پر تو بھیجے یہ سب سے افضل صلوات ہو۔ یا رب العالمین، اے عالمین کے رب۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا تذکرہ ہے، آپ کے مصائب پر رونے کی بات بھی آ گئی ہے، اور ایک آرزو ہے، ایک درخواست ہے اللہ سے جو کی گئی ہے، تاکہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والے ہوں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سوال کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اللہم صلی علی الامام الشہید المقتول المظلوم المخذول السید القائد والعابد الزاہد الوصی الخلیفہ الامام الصدیق الطہر الطاہر الطیب المبارک الرضی المرضی والتقی الہادی المہدی الزاہد الزائد المجاہد العالم امام الہدا سبط الرسول قرۃ عین البتول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حصے میں امام حسین علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کس اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، اور اس میں آپ نے جو اسلام کے لیے خدمت انجام دی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج، اپنی رحمتیں اتار اس پر جو کہ امام ہے، امام اول مولا علی، امام دوم امام حسن، اور امام سوم امام حسین۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن و حسین امامان، یعنی یہ امام ہونے کا عنوان اور یہ عہدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں۔ الشہید، جو تیری راہ میں شہید ہوئے ہیں، المقتول، جن کو قتل کیا گیا، بے دردی سے جنہیں مارا گیا، جنہیں پس گردن ذبح کیا گیا، المظلوم، جن پر بہت ظلم ڈھایا گیا، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، المخذول، جسے رسوا کیا گیا، جس سے بے وفائی کی گئی، السید، جو کہ سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، القائد، راہبر ہیں، قائد ہیں، العابد، عبادت گزار ہیں، تیرے ایسی عبادت کہ تلواروں اور تیروں کے سائے تلے تیرا سجدہ دے کر بتایا کہ حسین ہی وہ ہیں جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، الزاہد، جنہوں نے تیری خاطر دنیا کی تمام آسائشوں کو چھوڑ دیا، اور خود ہی فرمایا
اے ترکت الخلق ترا فی ہوا کا، میں نے ساری مخلوق کو تیری محبت میں اے اللہ چھوڑ دیا ہے۔ العیال علیک ارا کا، میں نے اپنے بچوں کو یتیمی میں چھوڑا ہے تاکہ میں تیرا دیدار کروں۔ الوسیع، جو تیرے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں۔ الخلیفہ، اور جو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ الامام ہے۔ الصدیق، جو صدیق ہیں یعنی سچائی اور صداقت کی اعلیٰ منزل۔ الطہر، پاک ہیں۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ خود بھی پاک ہیں، جن رحموں میں رہے وہ رحم بھی پاک، جن صلبوں سے گزرے وہ صلبیں پاک۔ الطاہر، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، مبارک ہیں، ببرکت ہیں۔ الرضی، پسندیدہ، مرضی، جو رضا الہی جن کے لیے ہے۔ التقی ہیں، یعنی معصوم، تقی۔ تقی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر برائی سے، ہر خطا سے بچا کے رکھتا ہے۔ الہادی، ہدایت دینے والے ہیں۔ المہدی، خود ہدایت یافتہ ہیں۔ الزاہد ہیں۔ الزائد ہیں، ہمیشہ دفاع کرنے والے ہیں، حق کا جہاد کرنے والے ہیں۔ المجاہد ہیں۔ العالم ہیں، آپ کے پاس علم رسول ہے، علم قرآن ہے، قرآن ناطق ہے۔ امام الہدیٰ، ہدایت کے امام ہے، یعنی آپ ہی وہ ہیں جن کے دروازے پر آ کر امت کو ہدایت مل سکتی ہے۔ سبط الرسول، رسول پاک نے فرمایا حسن و حسین میرے دو سبط ہیں۔ سبط الرسول، قرۃ عین البتول، بی بی زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کی صلوات و رسول پر اور اللہ رسول پر۔ اللہم صلی علی سیدی و مولایا کما عمل بطاعتک ونہا عن معصیتک وبالغ فی رضوانک واقبل علی ایمانک غیر قابل فیک عذرا سرا وعلانیتا ید العباد الیک ویدلہم علیک وقام بین یدیک۔ اے اللہ، تو صلوات بھیج میرے سردار پر، یعنی مولا حسین میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے ایسے مولا ہیں جنہوں نے تیری اطاعت میں کام کیا ہے، تیری معصیت سے لوگوں کو روکا ہے، اور تیری رضایت کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے آخری حد تک چلے گئے ہیں، اور اس طرح تیرے اوپر ایمان اور یقین کی منزل تھی کہ تیرے راستے میں کسی بہانے کو قبول نہیں کیا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی تیرے بندگان کو تیری طرف دعوت دیتے رہے اور تیرے راستے کی رہنمائی کرتے رہے، تیرے حضور آ کر قیام کیا، تیرے نظام کے لیے، تیرے دین کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہدم الجور بالصواب ویحیی السنت بالکتاب وعاش فی رضوانک مقدودا ومضى على طاعتک وفی اولیائک مقدوحا وقضى إليك مفقودا لم يعصك في ليل ولا نهار بل جاهد فيك المنافقين والكفار اللهم فاجزه خير جزاء الصادقين الأبرار وضاعف عليهم العذاب ولقاتليه العقاب فقد قاتل كريما وقتل مظلوما ومضى مرحوما يقول أنا ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وابن من زكى وعبده فقتلوه بالعمد المعتمد قتلوه على الإيمان وطاعوا في قتله الشيطان ولم يراقب فيه الرحمن۔ وہ میرے امام، وہ میرے سردار جنہوں نے ظلم کو اچھی طرح مٹایا، ظلم کے خاتمے کے لیے قیام کیا، اور سنت رسول تیرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، قرآن کو زندہ کیا، تیری رضا میں ہر مشکل کو برداشت کیا، تیری فرما برداری میں پوری زندگی گزاری، اور دنیا سے اٹھے تو تیری اطاعت میں، تیرے دوستوں کے ساتھ، تیرے چاہنے والوں کے ساتھ، اے اللہ تیری اطاعت کرنے والوں کے ساتھ سختیاں جھیل کر، مصیبتیں اٹھا کر،
تیرے پاس آئے، کبھی بھی انہوں نے تیری نافرمانی نہیں کی، بلکہ تیری خاطر منافقوں اور کافروں سے لڑ گئے۔ اے میرے معبود، میرے امام کو وہ جزا دے جو بہترین جزا ہے، جو سچے لوگوں کے لیے تو نے قرار دے رکھی ہے، اور جو میرے اس امام کے قاتل ہیں، تیرے اس عظیم عبد کے قاتل ہیں جنہوں نے ان پر زیادتی کی ہے، ان کا عذاب بڑھا دے اور مسلسل وہ عذاب بڑھتا رہے۔ امام نے تیرے دین کی خاطر میدان میں اترے، تیرے دشمنوں سے لڑے اور بہت اچھا لڑے، اور پھر انہیں ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، اور وہ تیری رحمت کے سائے میں اس دنیا سے گئے۔ اسی میدان میں یہ آواز دے کر کہہ رہے تھے، او لوگو، میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو زکوٰۃ دینے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو عبادت کرنے والا ہے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ان ظالموں نے انہیں قتل کر دیا۔ سب سمجھتے تھے کہ مولا حسین کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، میری بات سن لو، میرے مارنے میں جلدی نہ کرو، اور فرمایا تھا کہ دیکھو، میرے نانا نے میرے بارے میں اور بارے حسن کے بارے میں یہ کہا تھا، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر یہ بات میری تمہیں شک ہے، جبکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو تمہارے درمیان ایسے اصحاب اب بھی موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو کہ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں یہی بات کافی نہیں ہے کہ تم میرے قتل سے باز آ جاؤ؟ اور پھر یہ بھی فرمایا، دیکھو، اس پوری کائنات میں تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا میرے سوا کوئی اور بیٹا ہے؟ اور پھر یہ بھی فرمایا، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، خواب غفلت سے جگانا چاہتے ہیں، کیونکہ سارے بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے اور خود کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جو اسلام کی پہچان تھے، جن کے در سے آ کے اسلام لینا تھا، جو امام تھے، جو خلیفہ رسول تھے، جو فرزند رسول تھے، ان کے قتل کے در پہ ہیں۔ فرماتے ہیں، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ میں نے کوئی شریعت تبدیل کی ہے؟ آپ تو شریعت کے محافظ تھے، نگہبان تھے، شریعت تو مولا حسین سے آ کر ہی سیکھنی تھی، لیکن ان کے دل و دماغ میں حرام بھرا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ باز نہ آئے، اور سب کچھ جانتے ہوئے شیطان ان پر حاوی تھا، انہوں نے شیطان کی اطاعت کی، رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، اور اتنا بڑا ظلم کیا، فرزند رسول حسین مولا کو شہید کر دیا۔ اللہم فصل علی سیدی و مولایا صلاة ترفع بها ذکرہ تظہر بها امرہ وتعجل بها نصرہ واخصص بأفضل قسم الفضائل یوم القیامہ وزد شرفا فی اعلی اللیین وبلغه اعلی شرف المکرمین وارفعه من شرف رحمتک فی شرف المقربین فی الرفیع العالی وبلغه الوسیلة والمنزلة الجلیلة والفضل والفضیلة والکرامة الجزیلة اللہم فاجزه عنا افضل ما جازیت اماما عن رعیته وصل علی سیدی ومولایا كلما ذکر وكلما لم يذكر یا سیدی ومولایا ادخلنی فی حزبک وزمرتک واستوحبنی من ربک وربی فإن لك عند اللہ جاہا وقدرا ومنزلتا رفیعا۔ اے اللہ، اے میرے رب، میرے آقا، میرے سردار، میرے مولا امام حسین پر تو رحمت نازل فرما، ان پر صلوات بھیج، اور وہ ایسی رحمت، ایسی صلوات جس سے ان کا ذکر بلند ہو، ان کا مقصد عیاں ہو، جس مقصد کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور ان کی کامیابی میں جلدی ہو، کیونکہ
یہ کامیابی کب ہوگی؟ اس کی عملی شکل اسی وقت ہوگی جب امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ اذن دیں گے اور وہ اللہ کی زمین پر آ کر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ تو اس کے لیے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے، اور اے اللہ قیامت کے دن مولا حسین کو بہترین فضیلتیں عطا کر کے ان کو مقام ممتاز مقام اور بلند مقام جو ہے عطا کرنا، بڑا ہوا مرتبہ ان کا، تمام مراتب جن کے لیے ہیں ان سب میں ان کا مرتبہ جو ہے نمایاں ہو۔ اور روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو ایسی شان دے گا جو کسی کے لیے نہیں ہوگی، اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے جتنے گناہ گاروں کو معافی ملے گی، پوری کائنات میں جتنے بھی سفارشی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں ان کے ذریعے جن کو سفارش سے گناہوں کی معافی ملے گی، ان سب سے زیادہ جو ہے ان کی ہوگی سفارش جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ گناہ گار معاف ہوں گے، ان کی تعداد ان سب سے زیادہ ہوگی۔ ان کو اپنی رحمت سے بڑی شان دے اور مقرب لوگوں میں ان کو بڑا مقام دے، ان کا بلند سے بلند مقام ہو، اور ان کو وسیلہ کا درجہ دے اور بلند تر مقام سے سرفراز فرما۔ ان کی بلندی اور ان کی شان ہمیشہ رہنے والی اور پائیدار ہو۔ اے رب، ہماری طرف سے ان کو کسی امام کے پیروں کی طرف جانے والی بہترین جزا دے، یعنی جب کوئی پیروکار امام کی پیروی کرتا ہے تو اس پیروی کرنے والے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی بھی جزا امام کو مل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے درخواست کر رہا ہے یہ زیارت پڑھنے والا، دعا پڑھنے والا، کہ امام کے جو پیروکار ہیں، جو امام کے پیروکار ہیں، پیروکاروں کی جو بہترین جزا کسی امام کو ملنی ہے تو وہ میرے امام کو عطا کر۔ آقا اور مولا پر رحمت فرما میرے مولا پر، اور جب انہیں یاد کیا جائے اور جب یاد نہ کیا جائے، ہر حال میں رحمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اے میرے سردار، میرے مولا، اے میرے مظلوم امام، میں ایک گناہ گار ہوں، تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، تیری خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہی درخواست ہے میرے مولا، مجھے اپنے گروہ میں، اپنی جماعت میں شامل کر لیں، اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں کہ اللہ میرے خطائیں معاف کر دے۔ اور آپ کا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا شرف ہے، آپ کا جتنا مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ اور اس کے آگے یہ جو درخواست کی ہے اس حوالے سے پھر ظاہر جو ہے اس طرح عرض کرتا ہے، ان سألت اعطیت وان شفعت شفعت، اللہ اللہ فی عبدک و مولاک لا تخلنی عند الشدائد والاحوال لسوء عملی وقبیح فعلی وعظیم جرمی فإنک عملی ورجائی وثقتی ومعتمدی ووسیلتی الى اللہ ربی وربک لم يتوسل المتوسلون الى اللہ بوسیلۃ هي أعظم حقا ولا أوجب حرمة ولا أجل قدرا عنده منكم أهل البيت، لا خلفني الله عنكم بذنوبي وجمعني وإياكم في جنة عدن التي أعدها لكم ولأوليائكم، إنه هو خير الغافرين وأرحم الراحمين۔ اللهم أبلغ سيدي ومولاي تحية كثيرة وسلاما، واردد علينا منه السلام، إنك جواد كريم، وصل عليه كلما ذكر السلام وكلما لم يذكر یا رب العالمین۔ امام کی خدمت میں درخواست کی کہ مولا آپ مجھے اپنی جماعت میں شامل کر لیں اور میرے سفارشی بنیں۔ کیوں؟ کیونکہ اے میرے مولا، آپ جب اللہ سے کچھ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، جب اللہ کے حضور آپ کسی کی سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اے میرے امام، یہ آپ کا غلام، بندہ، نوکر، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں اور اسے مشکلات اور
پریشانیوں میں نہ چھوڑ دیں۔ میرا عمل برا ہے، میرے کام درست نہیں ہیں، میرا جرم بڑا ہے، لیکن میری آرزو، میری امید، میرا سہارا، میرا بھروسہ، میرا وسیلہ اللہ کے حضور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی میرا وسیلہ ہیں۔ آپ اللہ کے ہاں میرے لیے وسیلہ بنیں اور مجھے میرے گناہوں کی معافی دلائیں، اور کوئی ایسا وسیلہ اللہ تعالیٰ نہیں بنایا کہ جس کی طرف اس آپ سے زیادہ جس کا عظیم حق ہو، جس کی حرمت واجب ہو، جس کی شان بلند ہو۔ اے میرے امام، آپ کی شان بلند، آپ کا احترام واجب، آپ کا حق عظیم، خدا کے نزدیک آپ کے سوا کون ہے؟ آپ اہل بیت ہی ہیں علیہم السلام، جن کا بڑا مقام ہے اللہ کا، اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے اپنے سے جدا نہ کریں، مجھے اپنے ساتھ جنت میں، جنت کے باغوں میں اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، مجھے بھی ان میں لے جائیں جو آپ کے چاہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں باغات قرار دیے ہیں، مجھے بھی ان میں لے جائیں۔ اللہ تو بہترین بخشنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اے اللہ، میرے سردار، میرے مولا، مظلوم امام حسین پر بہت زیادہ صلوات اور سلام پہنچا دے میری طرف سے، اور پھر ان کی طرف سے میرے اوپر بھی سلام آ جائے، چاہے جتنا اس کا ذکر ہوا ہو اور جو ذکر نہ ہوا ہو۔ اے رب العالمین، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس انداز سے صلوات بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی وہ ذات ہیں کہ جن کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت سبھی وسیلہ بنیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ وہ گنہگاروں کی شفاعت کریں، لیکن جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس قدر کسی اور کے لیے قرار نہیں دیا۔ آپ ہی کی زیارت کے جملے ہیں: السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، آپ پر سلام ہو اے حجت خدا، حجت خدا کے بیٹے۔ السلام علیکہ یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، اے وہ جو اللہ کے مقتول ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں جن کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کے فرزند ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثار، اے اللہ کا خون، یعنی جو اللہ کا نمائندہ اللہ کی زمین پہ تھا، اس کا خون بہایا گیا، گویا کہ اللہ کا خون بہایا گیا ہے، یعنی اللہ کے نمائندے کا خون اللہ کا خون ہے۔ السلام علیکہ یا وتر اللہ الموتور فی السماوات والارض، اے وہ جن کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا آسمانوں اور زمینوں میں یہ گواہی دیتا ہوں: اشہد ان دمک سکن فی الخلد واقشعرت لہ اذلۃ العرش وبقا لہ جمیع الخلائق وبقت لہ السماوات السبع والارضون السبع وما فیہن وما بینہن ومن یتقلب فی الجنة والنار من خلق ربنا وما یرا وما لا یرا۔ اشہد انک حجت اللہ وابن حجتہ، واشہد انک قتیل اللہ وابن قتیلہ، واشہد انک ثار اللہ وابن ثارہ، صائر اللہ فی الارض وابن صائرہ، واشہد انک وتر اللہ الموتور فی السماوات والارض، واشہد انک قد بلغت ونصحت ووفیت واوفیت وجاہدت فی سبیل اللہ ومضیت للذی کنت علیہ شہیدا ومستشہدا وشاہدا ومشہودا۔ یعنی یہ سلام کا ایک انداز ہے، اسی میں آپ کے مصائب کا بیان بھی ہے، یعنی سلام ہو اے حجت خدا آپ پر، سلام ہو اے حجت خدا کے بیٹے، سلام ہو اے راہ خدا کشتہ راہ خدا، اے سلام ہو آپ پر جن کے خون کا بدلہ خدا لے گا، ایسے خون والے کے فرزند جن کا بدلہ اللہ نہیں لینا ہے۔ آپ پر سلام ہو اے مقتول راہ خدا، آپ کا خون آسمانوں اور زمینوں پر برسا، یعنی جب آپ شہید ہوتے ہیں تو آسمان خون رویا، زمین خون روئی، زمین سے کوئی بھی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر یہ کہ اس سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ آپ کا خون بہشت میں جا کر ٹھہرا، جس سے عرش کے پردے لرزنے لگے،
یہ ایسا خون تھا کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ رویا، ساتوں آسمان روئے، ساتوں زمینیں روئیں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب رویا، اور جو کچھ جنت و جہنم میں حرکت کرتا ہے وہ بھی رویا۔ ہمارے رب کی مخلوق سے وہ جو نظر آتا ہے وہ بھی رہے، جو نظر نہیں آتے وہ بھی روئے۔ اے میرے امام، آپ اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے کے فرزند ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ کشتہ راہ خدا ہیں، کشتہ راہ خدا کے بیٹے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں خدا آپ اور آپ کے والد کے خون کا بدلہ لے گا، میں گواہی دیتا ہوں آپ راہ خدا کے مقتول ہیں جس کا خون آسمانوں اور زمینوں میں برسا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے تبلیغ فرمائی، خیر اندیشی کی، لوگوں کی خیر چاہی، آپ نے حق ادا کیا وفاداری کا، خدا کی راہ میں پوری طرح جہاد کیا، آپ اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہے، آپ گواہ رہے اور گواہی لیتے رہے، آپ شاہد بھی ہیں مشہود بھی ہیں۔ اے میرے امام، آپ نے راہ خدا میں قربانی دے کر دین اسلام کو بقا بخش دی۔ انا عبداللہ و مولاک، میں تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیری اطاعت میں ہوں، تیرے دروازے پر آیا ہوں اور تیری طرف ہجرت کر کے آیا ہوں، مجھے اپنی ضمانت اپنی کفالت میں لے لے، کیونکہ آپ سے ہی اللہ نے ہر شے کا آغاز کیا، آپ پر ہی اختتام ہے، آپ کے ذریعے ہی اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، آپ کے ذریعے ہی ہماری گردنوں میں جو ذلت و رسوائی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں وہ اتر سکتی ہیں، اللہ وہ وقت جلد لائے، آپ کے ذریعہ زمین جو ہے وہ درخت اگاتی ہے، آپ ہی وسیلہ ہیں کہ زمین سے پھل آتے ہیں، زمین سے نباتات اگتی ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنائے، مشکلات حل ہوتی ہیں، جب اہل بیت کو وسیلہ بنائیں گے تو اہل بیت کے وسیلہ کو اللہ رد نہیں کرتا، اہل بیت ہی وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی زمین پر یہ شان دی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے یہ قرار دیا کہ امامت آپ کی نسل میں رکھی، امام مہدی علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہوں گے، آپ کے قبہ کے قریب، آپ کے قبر کے قریب دعا جو مانگی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی، آپ کا جو زائر آئے گا اس کے آنے اور جانے اور سفر پہ جو وقت صرف ہوگا اس کو اس کی کل عمر میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور فرشتے جو ہیں آپ کے زائر کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آتے ہیں، اسے گھر تک پہنچاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم لعن اول ظالم ظالم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له علی ذلك، اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین علیہ السلام و شایعت و بایعت و تابت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا، تمام عزادارین امام حسین علیہ السلام کو اللہ اس مصیبت پر بڑا اجر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں سے ہوں، اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت اور سربراہی میں جب پوری دنیا پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، مظلوموں کی داد رسی ہوگی، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، ہم بھی اس کاروان میں شامل ہوں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والتعید والنصر۔